بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، زوٹی کنسلٹنٹ ہیں۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے بادشاہ کا، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ شاہ جی، چاند گرہن لگ رہا ہے، کیسا دیکھتے ہیں چاند گرہن کے اثرات؟ پاکستان اور ایشیا میں نظر تو نہیں آئے گا لیکن اس کے اثرات تو ہوں گے۔ زوڈنگ سائن پہ کیا ہیں؟ اوور آل پوری دنیا میں کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں جی، 25 مارچ کو جو گرہن لگ رہا ہے اس کا جو ہے نا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی سورج گرہن سے زیادہ جو امپیکٹ مانا جاتا ہے وہ چاند گرہن کا ہے، اور چاند گرہن میں بھی پینمبرل لیونر ایکلپس جو ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ اس کے ہوا کرتے ہیں، اور یہ وہی لگنے جا رہا ہے۔ اور یہ چونکہ پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، لیکن یہ نظر آئے گا آسٹریلیا میں، افریقہ میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں اور اٹلانٹک اوشن میں، خاص طور کے اوپر ادھر ان کے اثرات ہوں گے۔ لیکن ہمارے خطے کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے بہت زیادہ۔ دوسرا یہ جو اس وقت کنڈیشنز بن رہی ہیں 25 مارچ کو، کیونکہ ادھر لگے گا 25 اور 24 مارچ کی درمیانی رات کو، اور یہاں پر جو ہے یہ 25 کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت جو اس کے اثرات ہیں نا، وہ 7 سٹارز کے اوپر مشکلات لا رہا ہے اور 5 سٹارز کے اوپر جو ہے وہ اچھے اثرات لا رہا ہے۔ میں 12 کی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ان کی چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہے ہیں وہ پڑ رہے ہیں آسٹریلیا، نارتھ امریکہ کے اوپر، خاص طور پہ آسٹریلیا اور نارتھ امریکہ خاص طور کے اوپر اس کے امپیکٹ کے زیر اثر رہیں گے۔ امریکن اکانومی کے اوپر اس کے بہت خطرناک قسم کے اثرات پڑ سکتے ہیں، جس میں خاص طور پہ آئی ٹی انڈسٹری اور ٹیک جائنٹس ہیں جتنے بڑے بڑے، جس میں گوگل ہے، امیزون ہے، فیس بک ہے، ایکس ہے جو ٹویٹر کہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیسلا ہے۔ ان کمپنیز کے جو ہے نا وہ شیئرز کی قیمت بھی گرنے جا رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ جابز جو ہیں اس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے ڈاؤن سائزنگ کی طرف یہ کمپنیز جائیں، اور ان کے جو ہے نا خاص طور کے اوپر وہ اسٹیٹس جو نارتھ امریکہ میں ہیں ان میں جو ہے ریسٹ لیسنس بھی بن سکتی ہے، کوئی اس میں سول رائٹس وغیرہ کی تحریک بھی اٹھ سکتی ہے، سیاسی صورتحال بگڑ سکتی ہے، کوئی فساد کا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چونکہ جیسے ہم نے کہا تھا 24 جو ہے وہ مکافات عمل کا سال ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مسائل ان ملکوں میں ہوں گے جو اسلحہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ پروڈیوس کرتا ہے امریکہ 41%، اس کے بعد رشیا اور تیسرا ہے فرانس۔ تو اس وقت ان جو ہے نا تینوں ممالک میں کوئی بہت اچھی سچویشنز نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں سپلائی چینز میں مسئلہ آ سکتا ہے، کموڈٹی سپر سائیکل بن سکتا ہے، فوڈ آئٹمز میں شارٹیج آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مین میڈ یا کوئی جو ہے وہ کوئی نیچرل بھی آفت کوئی آ سکتی ہے، کوئی سیلاب، زلزلے، اس قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور جب اوپر کے معاملات میں جو ہے وہ چیزیں خراب ہوں گی، یعنی ان اسٹیبلشمنٹس میں چیزیں خراب ہوں گی، تو ہماری اسٹیبلشمنٹس کے اوپر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ انڈیا، پاکستان، افغانستان میں حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور کے اوپر پاکستان انڈیا بارڈر تھوڑا ہاٹ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ہاٹ ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان بارڈر۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حالات میں جو ہے نا وہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس وقت کوئی چیزیں ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر کچھ چیزیں بدل سکتی ہیں، اور یہ اگلا مہینہ بہرحال گرہن کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اور جن 7 بروج کے اوپر اس کے نیگیٹو امپیکٹ آ سکتے ہیں ان کا سب سے پہلے ذکر کر لیں۔ ان میں ایریز ہے، ٹورس ہے، کینسر، لبرا، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس۔ یہ وہ سٹارز ہیں جن کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، ان کی ایگریشنز بڑھ سکتے ہیں، ان کے نیگیٹو ایموشنز بڑھ سکتے ہیں ان کے بزنس میں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی جابز وغیرہ کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے، ٹریولنگ میں مسئلہ آ سکتا ہے، تو وہ ان کو جو ہے احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور احتیاط جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ایک لائن کے اوپر احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں وہ اللہ کے قریب کر لیں، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ خالق سے اگر آپ جڑے ہوں گے تو مخلوق آپ کا کر کچھ نہیں سکتی۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مخلوق کا کوئی بھی اثر ہو، کسی بھی طرح کا ہو، وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔
اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پہ جب ہم پریگننٹ وومن کی بات کرتے ہیں تو پریگننٹ وومن میں سائنٹیفکلی یہ ہے کہ انسان کے گرد اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ لگائی ہوئی ہے جو اس کو نیگیٹو چیزوں سے بچاتی ہے، جادو ٹونے سے، نظر سے، اس قسم کے اثرات سے، ساڑ ستی وغیرہ سے۔ وہ میگنیٹک فیلڈ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے امیونٹی یعنی اگر ٹھیک ہو انسان کی تو اس کو بیماریاں نہیں ہوتی، اور اسی طرح اگر جب انسان کا جو ہے نا وہ اورا ٹھیک ہو تو اس کے اوپر بہت سارے اثرات ویسے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ان کے اثرات ہیں یہ تھوڑا سا دباؤ ضرور لا سکتے ہیں۔ آ، یہ ان کو جو ہے نا وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، آ، خاص طور کے اوپر آ، سورہ البروج کی تلاوت اور درود پاک یہ ضرور کرتے رہیں، اور پریگننٹ وومن جو ہے اس کے اوپر چونکہ اورا بچے کو بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور بچے کا چونکہ اپنا اورا 10-11 سال میں انٹیکٹ ہوتا ہے مکمل طور پہ، تو وہ عورتیں جن کے بچے چھوٹے ہیں یا پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو سورہ بروج اور درود پاک جو ہے اس کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ درود پاک خاص طور کے اوپر جتنا زیادہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور بس یقین رکھیں اللہ پہ، اللہ ہمیشہ آپ کے اوپر مہربانی کرتا رہا ہے، ہمیشہ آپ کے اوپر مہربانی کرتا رہے گا۔ صرف اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اللہ کے قریب رکھیں۔ آپ ان سٹارز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ چونکہ اثرات ان کے اچھے آنے والے ہیں۔ چونکہ یہ جو ہے نا یہ گرہن لاگی ورگوں میں رہا ہے تو ورگوں کے اوپر بھی اس کے اثرات بہت اچھے آ رہے ہیں۔ تو ورگو جو ہے ان کے لیے فائدہ، خوشیاں، پازیٹیو مٹیریلزم، گھر، گاڑی، لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، کاروبار کے لیے اچھے حالات آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو فضول خرچی اور جو ہے نا وہ ایکسٹرا خرچ کرنے سے بالکل گریز کرنا ہوگا کیونکہ وہ ان کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس وقت جو پیسہ بچائیں وہ اس کو سرمایہ کاری میں لگائیں، سرمایہ کاری میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ احتیاط کریں، جذباتیت اور غصے سے خاص طور کے اوپر گریز کر لیں۔ دوسرا سٹار جس کے اوپر بہت اچھا ٹائم ہے وہ ہے جیمنائی۔ جیمنائی کے لیے بھی حالات اچھے ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری ان کو فائدہ دے گی، اخراجات ان کے بہتر جو ہے، اگر اخراجات کم کر لیں گے تو نئی انویسٹمنٹس اور ترقی کے راستے کھل جائیں گے۔ اس وقت فیملی افیئرز بہت اچھے ہو رہے ہیں، اچھے فیصلے لیں، زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، چیزیں اچھائی کی طرف جاتی جائیں گی۔ تیسرا سٹار لیو۔ لیو میں بھی جو نے چونکہ مشکل حالات بہت دیکھے ہیں، ان کے لیے اب چونکہ سپورٹ بنی ہے کچھ پچھلے 1-2 مہینوں میں کئی سٹارز ان کی سپورٹ کے لیے آ چکے ہیں، تو اب یہ جو چاند گرہن ہے یہ بھی ان کے لیے اچھا ہے، تو یہ تو سونے کے سہاگے کا کام کرے گا، اور یہ زندگی میں کچھ نئے پلانز، نئے چیپٹرز، نئے گولز بالکل شروع کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو آپ نے قرضہ دیا ہوا تھا وہ بھی واپس آ سکتا ہے، اور اس وقت آپ کے حالات بہت اچھے ہیں۔ سرمایہ کاری جو ہے نا وہ آپ ضرور کریں، لیکن سوچ سمجھ کے غور کر کے پھر آگے بڑھیں۔ اس وقت آپ کی فیملی افیئرز بھی بہت اچھے ہیں، اور اس وقت لو افیئرز میں تھوڑی سی اتار چڑھاؤ ہو سکتی ہے، مطلب نیگیٹو ریلیشنز کی طرف آپ جا سکتے ہیں، اس سے گریز کر لیجیے۔ چوتھا سٹار ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کے مالی حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہونے جا رہے ہیں، نئے موقع بھی آ رہے ہیں، سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کریں، آگے بڑھتے جائیں۔ اس وقت ملٹیپل سورس آف انکم یعنی ایک سے زیادہ جو ہے وہ سورس آف انکم بن رہے ہیں، اور اس وقت ان کی جو اصل چیز ہے وہ فائنینشیل اسٹرکچر یا فائنینشیل فاؤنڈیشن جو ان کی بنیاد ہے فائنینشیل کی وہ بہت مضبوط ہو رہی ہے، عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزیں بہت اچھی طرف جا رہی ہیں، اور معاملات ان کے اچھے ہی ہوں گے۔ پانچواں سٹار جس کے اوپر یہ اثرات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں وہ ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کے لیے فائنینشیل ایکسٹریسی کا ٹائم ہے، سیجیٹیریس کے لیے جو ہے وہ نئے سرمایہ کاری کے لیے وقت بہت اچھا ہے، نوکریوں سے زیادہ ان میں کاروبار میں، بزنس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ازدواجی زندگی بھی ان کی بہتر ہوگی۔ ترقی ان کی جو ہے نا وہ رسک لینے سے منسوب ہے، رسک لے لیں، لیکن ایسا نہیں کہ بہت بڑا کوئی رسک لے کے سارا کچھ ہی چوپٹ کر دیں، کیلکولیٹڈ رسک لے کے آگے بڑھیں، کامیابی ضرور ملے گی، ڈٹ کے اپنے فیصلے کریں اور اسٹرانگ رہیں۔ اللہ مہربانی کرتا رہا ہے، اللہ مہربانی کرتا رہے گا، بس مسکرائیں اور یقین رکھیں اللہ پہ کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ جو 12 سٹارز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے اوپر یہ اثرات آ رہے ہیں، 7 کے اوپر جو ہے مشکل اثرات ہیں، اور 5 کے اوپر جو ہے وہ اثرات نسبتاً بہتر ہیں، لیکن اوور آل ہورائزن جو ہے نا اس میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ زحل کے اثرات جو ہیں یہ مکافات عمل کا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوا نا تو اس وقت آپ کو اللہ سے جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ برائی آپ کی طرف واپس آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
شاہ جی آج کا ایک ہی سیاسی سوال ہے آپ سے، 23 کو جلسہ ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا، 24 کو گرہن ہے، کس طرح دیکھتے ہیں جلسہ ہو پائے گا؟ جلسہ میرا خیال ہے آگے چلا جائے گا، جلسہ 23 کو نہیں ہے، 25 کو گرہن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گرہن کے اثرات کے ساتھ جو ہے نا ٹیمپریچر، پولیٹیکل ٹیمپریچر جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں بڑھے گا، تو یہاں بھی بڑھے گا۔ اور گرہن کے اثرات پہلے 15 دن اور بعد میں 15 دن رہتے ہیں، یعنی تقریباً 1 مہینہ، تو 10 مارچ سے یہ اثرات شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور 10 مارچ سے آنے والے اثرات جو ہے نا وہ اب آپ کو خود سے نظر آتا جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، تو اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزوں کا ٹھیک ہونا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عادات جو ہے نا وہ اچھی طرف ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی بس لاسٹ پہ آپ سے فلسطین اور جو اسرائیل کی جنگ ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور رشیا اور یوکرین کی جنگ، 2 جنگیں شروع ہوئی ہیں، کیا یہ پوری رشیا اور دنیا کو یوکرین جنگ کی کی جنگ لپیٹ بھی میں لے بڑھ گی؟ رہی ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی بڑھ رہی ہے، اور فلسطین والی جنگ جو ہے نا یہ بھی اب جو ہے وہ کسی طرف جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے وہ مار ہی کھاتا رہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مظلوم جو ہے وہ قتل ہی ہوتے رہیں۔ اور ویسے ایک چیز بڑی سیدھی سی ہے کہ یوکرین کی جنگ میں یورپ کا کردار اور فلسطین کی جنگ میں مسلمانوں کا کردار یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ یورپ نے اپنے تمام تر سٹیکس جو ہیں وہ لگا کے یوکرین کو جنگ سے بچانے کی ہر حال میں کوشش کی، اور مسلمانوں نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا، بلکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کرنے کی بجائے بھاگ بھاگ کے اسرائیلی پروڈکٹس کو خریدتے رہے، اور ہم نے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کیے۔ سر قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ قیامت تو خیر بڑی دور ہے، دنیا میں اس کا مسلمانوں کو جواب دینا پڑ جائے گا۔ تو the time will tell۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ جو ہے نا وہ چھوٹ سکتے ہیں، تو اس وقت تو چیزیں الجھیں گی، اور خاص طور کے اوپر یہ جو بڑے بڑے مسلمان سرمایہ دار ملک ہیں نا، ان کے اندر بھی چیزیں الجھنے جا رہی ہیں، اور تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جائے گا، لیکن حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ شاہ جی تھینک یو سو مچ، اینڈ پہ کوئی رمضان کا میسج ہو دوستوں کے لیے، تو اوپر سے گرہن ہے اس اور کے حوالے سے بھی ضرور۔ صرف اتنا ہی کہ اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ جڑے رہیں، اور پاک رسالت آپ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے محبت رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو کچھ دین کے ساتھ کر سکتے ہیں، دین کے لیے اچھا کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ باقی اللہ نے اپنا کام تو کسی نہ کسی سے کروا لینا، اگر وہ ہم سے کروا لے تو اس کی مہربانی ہے، نہ کروائے تب بھی اس کی مطلب ہم اس کو کچھ کر تو نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے بس اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اللہ کے دین کو تو ہم موجود ضرور ہیں، کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ بات کی بات ہے۔ بالکل، تھینک یو سر شاہ جی، بہت شکریہ، مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔